صدقہ فطر کے لوگوں پر فرض ہوتا ہے۔ آزاد مسلمان صاحب نصاب جن کا مال ضرورت اصلیہ سے وافر ہو، ان لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ نمبر 2، کس وقت واجب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر کے وجوب کا وقت جو ہے عید کی صبح صادق سے، عید والے دن صبح صادق اذان فجر سے لے کر نماز عید تک، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ جو وقت ہے یہ صدقہ فطر کا افضل ترین وقت۔ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے عید کی صبح صادق سے، افضل ہے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے۔ اگر کوئی شخص نہیں ادا کر سکتا تو وقت ختم نہیں ہوتا، عید کے بعد بھی کر سکتے، تا حیات کر سکتے، چونکہ وہ سر پر قرض ہے، اس کو جب بھی ادا کریں گے وہ ادا ہی ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے صدقہ فطر کن کو دینا؟ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ہر اس شخص کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں فقیر ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، اور بے سہارا لوگ بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، مؤلفۃ القلوب بھی ہیں، اور مقروض بھی ہیں، یہ سارے لوگ حقدار ہیں صدقہ فطر، بشرطے کہ ان میں سے کوئی سید نہ ہو، ہاشمی سید نہ ہو۔ سید کو نہ زکوٰۃ لگتی ہے نہ صدقۃ الفطر لگتا، آل علی آل نبی سے نہ، آل جعفر سے کوئی نہ، سادات کو صدقہ فطر اور زکوٰۃ نہیں لگتی، ان کو نفلی خدمت لگتی ہے، نفلی صدقہ ان کی خدمت کے طور پہ آپ جتنا دے سکتے، وجوبی صدقہ ان کو نہیں لگتا۔ اس لیے یہ چیزیں مال کی جو ہے نا وہ میل کچیل ہوتے ہیں۔ سید ایک ایسی ذات ہے، ایسی قوم ہے جن کو رب نے میل سے پاک کر دیا، لہذا ان کو نہیں لگے۔ اگلا سوال یہ ہے صدقہ فطر کون دے گا؟ ہمارے ہاں رواج ہے جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے سب کے وہی دیتا ہے، مسئلہ ایسے نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے گھر کا سربراہ اپنا دے، اپنی زیر کفالت نابالغ اولاد کا بھی دے، بالغ اولاد خود ذمہ دار ہے اپنے صدقے فطر۔ مثلا گھر میں باپ ہے، باپ اپنے نابالغ اولاد کا اپنے ماتحت زیر کفالت لوگوں کا دے گا۔ اگر بالفرض باپ نہیں ہے، فوت ہو چکا، تو اس کا دادا دے گا۔ اگر دادا نہیں ہے تو پھر اس گھر میں ماں ہے، اگر ماں ہے تو ماں اپنی ذمہ دار ہے، اولاد کی ذمہ دار نہیں۔ یہ باپ کی پاور ہوتی ہے، وہ اپنا اور اپنے زیر کفالت نابالغ اولاد کا ذمہ دار ہوتا ہے، ماں نہیں، ماں اپنی ذمہ دار ہے۔ اور اس کے ساتھ بیوی اپنا صدقہ خود ادا کرے، شوہر اپنا صدقہ خود ادا کرے۔ اگر وہ خود اتفاق کے رہتے اجازت دے دے اپنے سربراہ کو، اپنے گھر کے کسی ایک آدمی کو کہ یہ ہم جتنے بھی آدمی ہیں ہم سب کا گن لو، گن کے آپ دے دو، تو پھر تو اتفاق کی رائے ہو گئی، ورنہ ذمہ داری نہیں۔ اسی کے ساتھ مجنوں بھی اپنا صدقہ دے سکتا ہے اور اس کو دینا بھی چاہیے، اتنی شعور اس کو بھی ہوتا ہے۔ دادا دادی اپنا صدقہ فطر خود دے۔ اور اس کے ساتھ فقہا نے لکھا ہے اگر اسی دن عید والی رات صبح صادق سے لے کر عید کے ٹائم تک تمہارے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے، کوئی دوست آیا ہے،
اگر اس نے اب تک صدقہ فطر نہیں دیا اس کا بھی دے، اگر وہ خود دینا چاہے تو وہ خود دے گا، نہیں دینا چاہتا تو کہ تمہارے انڈر ہے اس وقت، اس کا بھی دے۔ اگلی بات، صدقہ فطر کیوں واجب؟ جامع ترمذی کی روایت تو یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کی گلیوں میں باقاعدہ اعلان کروایا تھا کہ میری قوم پر، میری امت پر صدقہ فطر واجب ہو۔ وجوب کا حکم اور اعلان مدینہ کی گلیوں میں مصطفیٰ نے کرا۔ ابن ماجہ شریف کی روایت یہ ہے کہ صدقہ فطر واجب اس لیے ہوا کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں، روزے میں انسان ہے، کمی کوتاہی، کہیں گالی گلوچ، کہیں غیبت کو شکوہ آ جاتا ہے، بد احتیاطی ہو جاتی ہے، تو روزے کا کمال ختم ہو جاتا ہے۔ جب صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے تو وہ اس کمی کوتاہیوں کا کفارہ بن جاتا ہے، انسان کا یہ فرض کامل ہے۔ لہذا اپنے روزے کو کمال بخشنے کے لیے صدقہ فطر دینا چاہیے۔ دارمی کی روایت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان روزے رکھتا ہے تو روزے جو ہے نا اللہ کی طرف، بارگاہ اجابت کی طرف جب اٹھتے ہیں تو یہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں۔ جب انسان صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو یہ مقام قبولیت کو جا پاتا۔ تین باتیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ صدقہ فطر غریبوں کی خدمت کے لیے واجب کیا۔ بالفرض کوئی آدمی کہہ سکتا ہوں میں نے تو روزے ہی نہیں رکھے، چکھے بھی نہیں ہیں، لہذا جس نے روزے نہیں رکھے تو اس کو کمال غیر کمال سے کیا کرنا ہے، اس پر کہاں واجب ہے؟ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی بیمار ہے، شرعی بیمار ہے، مجبور ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا کہ صدقہ فطر نہ دے، صدقہ فطر دے گا۔ اگر روزو کا کمال کا مسئلہ ہوتا تو روزو کا مسئلہ بن جاتا، اجابت کا مسئلہ ہوتا تو اس کے لیے کفارہ بن جاتا، کم از کم غریب کی خدمت تو اس پر واجب ہے۔ کوئی روزے رکھے یا نہ رکھے، صدقہ فطر دینا ہوگا۔ ایک بات علماء نے اس میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ جو لوگ غریب ہوتے ہیں، غریب کو دینا چاہیے۔ پہلی بات تو وہ لینے کا حقدار ہے، اگر وہ دینا چاہے تو دے دینا چاہیے، کیوں؟ اس لیے روزے تو اس نے بھی رکھے ہیں، اس کے روزوں کو بھی کمال ملنا چاہیے۔ اگر اس نے 100 آدمی سے صدقہ لے لیا ہے، ایک آدمی کا اپنا نکال دے گا تو اس کا بھی تو حق ہے نا راہ خدا میں خرچ کرنا، دے سکتا ہے، اور دے دینا افضل ہے اس کے لیے۔ اب رہ کہ صدقہ فطر ہے کتنا؟ 2 کلو 50 گرام گندم، یہ شرعی مقدار ہے، اس کو نصف سا بھی کہتے ہیں۔ اور جو ہے وہ 1 سا ہوتا ہے، 3 کلو 804 گرام۔ گندم اور آٹے کو ایک چیز شمار کرتے ہیں، فقہا نے زیادہ زور دیا آٹے پہ، آٹے کی قیمت۔ اس وقت دعوت اسلامی کا بھی فتویٰ چل رہا ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب کا فتویٰ چل رہا ہے، جو ان کی ریٹ لسٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی گندم تول کے دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، آٹا تول کے دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی پیسے دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، کس حساب سے دینا ہے، وزن میں نے آپ کو بتا دیا، پیسے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 320 روپے گندم اور آٹے کا ریٹ، یہ صدقۃ الفطر ہے۔ اگر کوئی آدمی مالی لحاظ سے طاقتور ہے، زیادہ پاور رکھتا ہے، حالات اچھے ہیں، تو اس کو چاہیے وہ جو کا صدقہ دے۔ جو کی قیمت لگائیں تو وہ 800۔ اگر مالی حالات مزید اچھے ہیں، غریبوں کی خدمت کرنا ہی مقصود ہے، تو ان کو چاہیے وہ کھجور کا صدقہ دے۔ کھجور کا صدقہ 2800 روپیہ۔ اگر آدمی مزید مالدار ہے اور بہتر سے بہتر صدقہ دینا چاہتا ہے تو وہ کشمش ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں سونگی کہتے ہیں، اس کا جو قیمت بنتی ہے وہ 6400۔
فقہا نے یہ ترتیب رکھی ہے، جو آدمی نارمل ہے اس کو نارمل حساب کرنا چاہیے، جو اچھی حالت میں ہے اس کو اچھا حساب دینا چاہیے، جو اس سے بہتر حالات میں ہے اور رب نے دیا جو ہے تو رب کے دیے ہوئے رزق سے ہم نے غریبوں کی خدمت کرنی ہے تو بہتر سے بہتر کرنی چاہیے۔ لیکن ہماری حالت تھوڑی الٹی ہے، کروڑوں پتی بھی ہے وہ بھی سب سے کم درجے کا صدقہ لیتا ہے، وہ بھی ڈھونڈتا ہے وہ جو کم جو ہے وہ بتا دو، سب سے کم کیا ہے جی؟ سب سے کم جو ہے وہ 320 روپے۔ مال اکٹھا کرنے میں، کمانے میں ہم سب چاہتے ہیں ہم کروڑوں پتی ہو جائیں، جب رب کے دیے ہوئے رزق سے دینے کی باری آئے تو ہم اپنا نام غریبوں کی لسٹ میں لکھو، یہ بھی تو زیادتی ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی سن لو، جو احباب بیرون ملک ہیں وہ صدقۃ الفطر دینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں وہاں بندہ نہیں ملتا، لہذا ہم پاکستان بھجوا دیتے ہیں، پاکستان میں دیا جاتا ہے۔ ان کو چاہیے وہاں کا حساب کریں۔ ایک آدمی امریکہ بیٹھا، امریکہ کی کرنسی کے مطابق، وہاں کے ریٹ کے مطابق وہ پیسے بھیجے، اس کا صدقہ فطر وہاں کے اعتبار سے، جہاں اس کا رہن سہن ہے، کھانا پینا ہے، گزر بسر ہے، جہاں سے وہ آٹا خرید کے کھا رہا ہے، وہ جب صدقہ فطر کی باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ پاکستان کے حساب سے 320 روپے میرے بھی دے دینا، میں بھی غریبوں میں شامل ہوں۔ یہ زیادتی ہے۔ امریکہ بیٹھا ہے تو وہاں کا حساب کرے گا، کوئی کینیڈا بیٹھا تو کینیڈا کا حساب کرے گا، کوئی دبئی بیٹھا ہے تو وہ دبئی کا حساب کرے گا، اسی اعتبار سے صدقہ، بے شک وہ یہاں دینا چاہے وہ وہاں سے اپنے پیسے وہاں کے گن کر، اس کی مقدار بنا کر، اس کی تعداد بنا کر وہ پاکستان میں بھیج دے، پاکستان والے ادا کر دیں گے۔ لہذا ہر جگہ پہ چور راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی سے